in the Jewish community. بہت بڑے عالم تھے، جوش عالم، یہودی عالم. اور نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے اسلام کی طرف آئے اور اسلام قبول کیا. لیکن اس میں بڑی عجیب و غریب قصہ ہے کہ کس طرح وہ ایسے اسلام بھی قبول کیا، بلکہ نبی علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے کوشچن نبی علیہ السلام کو کیا. اور جب یہ بات پوری پکی معلوم ان کو ہو گئی تھی کہ ہاں ریئلی نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت بڑے عالم تھے یہودی کے. اور حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی، محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، who is the writer of روح المعانی، بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی. علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی، he was from بغداد، عراق، بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہود جو ہے، یہودی لوگ، اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا. تو جب یہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جس چیز کو پہلے حرام سمجھتے تھے، آپ کو اگر کہا جائے کہ بھئی خنزیر ہمارے لیے حرام ہے نا، سور کا گوشت ہمارے لیے حرام، اور ہم یہ حرام ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایک قسم کی نفرت ہے. جب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب بھی ہمارے سامنے کوئی کہے کہ بھئی یہ خنزیر کا گوشت ہے، تو بہت ہی ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے، تو چونکہ یہودی اور تورات میں جو ہے ابل اور اونٹ کا کھانا ناجائز اور حرام تھا، تو یہ نہیں کھاتے تھے. جب مسلمان ہو گئے تو اب یہ ہماری مذہب میں تو حلال ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میرے لیے یہ حرام ہی ہے، میں کبھی نہیں کھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آیت نازل فرمائے کہ تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ تم جس چیز کو چاہو اس کو حلال کہہ دو گے، یا کوئی چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ. ایک تو بعض مفسرین کرام ایسے لکھتے ہیں، اور بعض یہ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ لوگ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کبھی کبھی کسی جانور پر یہ جو بتوں کے نام لکھ دیتے تھے وہ لوگ، اور یہ سمجھتے تھے کہ جس جانور پر کسی بت کا نام لکھ دیا اور وہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے. تو اس قسم کا عقیدہ مشرکین مکہ اور جو مکہ کے جو رہنے والے تھے مشرکین، ان کا عقیدہ یہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. بعض نے یہ لکھا ہے کہ کچھ ٹرائب مکہ میں ایسے تھے جنہوں نے اپنے لیے یہ کھجور کو جو ہے حرام کر رکھے تھے کہ یہ ہم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے حرام ہے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو فائنلی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزیں جو حلال ہے اور طیب ہے. تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، نہ تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس چیز کو حلال قرار دیا تم اس کو حرام قرار دے دیا، نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. جب اللہ چاہیں گے کسی چیز کو حرام قرار دے، حرام. جب اللہ چاہیں گے کہ یہ حلال ہے تو حلال ہو جائے گا.
تمہاری بس کی بات نہیں ہے، تمہارے لیے یہ کام نہیں ہے، میری طرف سے جو حکم آئے گا حلال حرام کے لیے تو حرام ہو جائے گا، میری طرف سے جب یہ حکم آئے گا کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال ہو جائے گا، لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے شریعت کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے، کسی امت کے لیے کوئی چیز کو حرام قرار دے دینا جس کو اللہ نے قرآن شریف میں صاف حلال کہہ دیا، اور کوئی چیز جس کو اللہ نے قرآن شریف میں حرام کہہ دیا اور اس کو آپ نے حلال کہہ دیا، کسی کا حق نہیں بنتا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو فرماتے ہیں کہ حلال ہونا چاہیے، زمین میں جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہے وہ کھاؤ۔ حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حل یا حلن کا مطلب ہوتا ہے گرا کھول دینا، جیسے آپ کے پاس آپ کے سامنے ایک رسی ہے، رو، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے گرا لگا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ایک ایک کر کے اس کو کھول رہے ہیں، ایک ایک کر کے کھول رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حل عربی کی زبان میں۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی کسی چیز پر پابندی آ جاتی ہے تو ایک قسم کے گرا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے اس حکم کے بارے میں آ جاتا ہے کہ یہ پابندی اب ختم ہو گئی، گویا کہ یہ گرا کھل گیا، تو اس کو کہتے ہیں حلال۔ تو ایک تو یہ ہے حلال ہونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں طیب۔ طیب کہتے ہیں کہ جو چیز حلال ہے اور ساتھ ساتھ میں جس چیز کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، ایسی چیز کو طیب کہتے ہیں، اور اس کو جس کو کہتے ہیں آپ پاکیزہ کہہ سکتے ہیں، اور پاکیزہ بھی ایسی پاکیزہ ہے کہ جو حلال ہے اور حلال ہونے کے بعد یہ پاک اور صاف ہے، گندگی سے پاک صاف ہے، جس کی طرف لوگوں کے دل جو ہے نا مائل ہو جاتے ہیں، ایسی چیز کو طیب کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جبکہ پہلے حلال کہہ دیے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، زمین کے اندر جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہے وہ کھاؤ، پھر اللہ نے کیوں طیب کہا؟ اس میں بڑی عجیب غریب بات ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں طیب حلال تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز، ایک جانور آپ کے لیے حلال ہے، کوئی مرغی جو ہے آپ کے لیے، آپ نے بسم اللہ کہہ دیا حلال ہو گیا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز یعنی آپ کے لیے اللہ حلال قرار دیا، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک چیز حلال تو ہے لیکن آپ کی جو سورس آف انکم ہے اس کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرغی آپ کے سامنے یا مرغا آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کر دیا تو یہ حلال ہو گیا، لیکن کوئی آدمی اگر اس کو چوری کر کے لائے اور اس نے جو ہے بسم اللہ کہہ کے اس کو ذبح کر دیا تو کیا اس ذبح کرنے کی وجہ سے حلال ہو گیا؟ اس کے لیے حلال نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو پہلے سے حرام ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کوئی چیز آپ کے لیے جائز ہونے کے لیے دو چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک نمبر تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ چیز اللہ نے حلال قرار دیا۔ فار ایگزامپل آپ بکرا کا گوشت کھا رہے ہیں یا گائے کا گوشت آپ کھا رہے ہیں، یہ گائے اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اس کو یعنی کھانے کے لیے آپ بسم اللہ کا کہہ کے اس کو ذبح کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حلال قرار دیا اللہ نے۔ دوسری طرف خنزیر یا کتا ہے یا اس قسم کے جانور ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، چاہے آپ اس کے اندر بسم اللہ جتنے ہی کہیں، یہ کبھی جو ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقہ سے حلال ہونے کے لیے صرف بسم اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو انکم آپ کے پاس آ رہی ہے یہ سورس بھی حلال ہونا پڑے گا۔ اگر آدمی اگر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے بہت سارے مرغیاں ہیں اور ساری جو ہے اس نے
2 نمبر طریقہ سے جمع کیا، اور اس نے جو ہے بسم اللہ اور الحمدللہ اللہ اکبر جتنے ہو سکتے ذکر اذکار کر کے جو ہے نا اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے وہ اسے ذبح کر دیا، ایک بھی جائز نہیں کھانا، کیونکہ یہ انکم اللہ نے جو یہاں پہ فرمایا حلالا طیبا، طیبا تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم صحیح ہونی چاہیے، سورس آف انکم بھی صحیح ہونا ضروری ہے تو پھر حلال ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے وہ چیزیں تم کھاؤ جو تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا، اور ساتھ ساتھ میں وہ طیب بھی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے نان مسلم کنٹری ہے، بنگلہ دیش پاکستان یہ مسلم کنٹری ہے، اور ہماری کنسٹیٹیوشن میں کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کچھ کہے تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ کہے، یہ ہماری کنسٹیٹیوشن، خاص کر کے ہمارے بنگلہ دیش کی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ کہنا۔ اچھا، اب یہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا جانتے ہیں آپ گورنمنٹ جو ہے شراب خانہ اس کی لائسنس ایشو کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ بسم اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کنسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ جو بھی لیٹر آپ ایشو کرو، جو بھی لائسنس آپ دو، اس سے پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی شراب کی لائسنس لے رہا ہے اور وہ بسم اللہ کہہ کے لے رہا ہے، ایک تو یہ وہ حرام تھا، اور اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے وہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے صرف کنسٹیٹیوشن میں بسم اللہ ہو جانا یا صرف ایک حصہ آپ اسلامک لے لیا اور باقی جو ہے نان اسلامک ہے تو بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ سورس آف انکم یہ بھی حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ حلال نہیں ہے تو آپ فی نفسی اگر آپ نے کوئی حلال چیز کھا رہا ہے لیکن یہ حلال نہیں ہے کیونکہ سورس آف انکم حلال نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اس لیے سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجات کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سہل ابن عبداللہ بڑے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات مل جائے آخرت میں تو اس کے لیے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ 1 نمبر کہ آپ کا کھانا حلال ہونا پڑے گا، کھانا حلال ہو، نجات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ حدیث میں ایسے ہے نا کہ عبادت قبول ہونے کے لیے، دعا قبول ہونے کے لیے پہلا نمبر شرط یہ ہے کہ آپ کا کھانا حلال۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت ایسا ہے لوگ بڑی لمبی سفر میں ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سفر کی حالت میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بڑی لمبی سفر کریں گے اور وہاں پہ جا کے اتنی دعائیں کرتے رہیں گے پکار کے اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کیوں قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا کھانا بھی حرام ہے، جس کا لباس بھی حرام ہے، جس کی ہر چیز حرام ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات تمہیں نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک کہ تمہارا کھانا حلال نہ۔ پھر اس پر فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرنا، تمہارے اوپر جتنی فرائض ہے، فرض کمپلسری ایکشن ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج اگر پیسے ہیں آپ کے پاس وہ بھی فرض ہے، اسی طریقہ سے ہمارے مائیں اور بہن ان کے لیے جو ہے پردہ کرنا فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنے ہیں تمہارے اوپر جتنی فرائض ہے یہ سب کا ادا کرنا نجات کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ
نمبر 3 یہ ہے اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرنا۔ یہ 3 چیزیں نجات کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1، your food must be halal. Number 2, you have to do all the fara'id. And number 3, that you have to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس، کسی کے اندر ہے، تو سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، عبادت میں تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، عبادت میں ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور اسی طریقہ سے جو ہے سنت بھی فالو کرتے رہتے ہیں، لیکن کھانا حرام ہے، اسی طریقہ سے کھانا حرام ہے، حلال ہے، فرائض بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت زندگی میں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی خطوۃن کا مطلب ہوتا ہے جب ہم چلتے ہیں تو ایک قدم ہمارا پیچھے ہوتا ہے اور ایک قدم سامنے ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے الفاصلۃ بین القدمین، یعنی جب ہم چلتے ہیں تو ایک پاؤں یہاں پہ ایک پاؤں وہاں پہ ہے، اس کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطوۃ۔ اس کو ہم انگلش میں جب کہتے ہیں کہ فٹ سٹیپ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی جو ہے خطوہ، فٹ سٹیپ فالو نہ کرو۔ اس میں مطلب کیا ہے؟ اس لیے مفسر اکرام لکھتا ہے کہ کل معصیت خطوۃ الشیطان، جتنی گناہ دنیا میں ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، یہ ساری کے سارے خطوہ ہے، شیطان کی جو ہے فٹ سٹیپ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی جو ہے، شیطان کو فالو نہ کرو۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ افعال الشیطان، خطوۃ الشیطان افعال الشیطان، شیطان کا جتنا کام ہے ہو سکتے ہیں، شیطان کی جتنی افعال ہے یہ سارے کے سارے خطوہ ہیں۔ اس لیے ایک ورڈ میں آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کل معصیت، جتنے گناہ ہو سکتے ہیں دنیا میں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اس تمام گناہوں کو ایک لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں خطوۃ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو کیوں نہیں فالو کر سکتے آپ؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، جو تمہارے لیے سب سے کھلا دشمن ہے، جو تمہیں معلوم ہے کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس کو فالو نہ کرو۔ دنیا میں اگر آپ کا کوئی دشمن ہو کبھی فالو کریں گے؟ اگر وہ اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے کرے، ہم کہیں گے نہیں اس کے پیچھے کچھ اور ہوگا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ اس کی بات پہ جو ہے، بات تو اچھی ہے لیکن اس کا مطلب خراب ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوگا۔ لیکن جب ہم گناہ کی باتیں سنتے ہیں یا گناہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں شیطان سے بچنا کیوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 اللہ کہتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ برے کام اور جو ہے بے حیائی جو ہے اس کی طرف آپ کو حکم کرتا ہے۔
تو علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کیسے حکم کرتا ہے؟ شیطان کیسے حکم کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، شیطان کیسے حکم کرتا ہے؟ ہم تو کبھی دیکھتے بھی نہیں، یا شیطان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آیا بھی نہیں، تو شیطان کیسے حکم کرتا ہے؟ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ انما یأمرکم، حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا اثر دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے جو فرشتہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اچھی مخلوق ہے، جو اللہ کے بڑے قریب ہے، ان کا بھی ایک اثر دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اب جو ہے نا آپ کے دل کے اندر شیطان کا اثر ہو گیا، یا شیطان آپ کے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈال دیا؟ تو علماء لکھتے ہیں جب کسی کے دل کے اندر شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو تمام جتنی بری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ پسند آ جائے گی اس کو، اور بری چیزوں کے جو فوائد ہے، جو اچھائی ہے، بری چیزوں کی جو ہے بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے، وہ اس کے دل میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی جو ہے نا، اس کے دل کے اندر زنا کا جو ہے، زنا کے لیے جو کیا ہو گیا، وسوسہ آ گیا، تو آپ اس کے سامنے تمام فوائد نظر آ جائیں گے، وہ ماشاءاللہ یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ اگر یہ کریں گے یہ مزہ آئے گا، یہ ہزاروں چیزیں، فوائد آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور جب فرشتوں کی طرف سے جب کوئی اثر آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے تو آپ کے دل کے اندر برائی کی جو ہے، برائی کرنے کی وجہ سے آپ کی حالت کیا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے کیا پنشمنٹ آپ کے لیے ہے، یہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کس طریقہ سے آپ کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یأمرکم بالسوء، اور شیطان کے اندر کسی قسم کی بھلائی نہیں ہے۔ وہ جب بھی کسی کو کوئی بات کہتا ہے، چاہے وہ اچھی بات، چاہے وہ بری بات، ہر چیز کے اندر برائی ہے۔ اور جب فرشتہ کوئی اثر ڈالتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل کے اندر سب اچھا ہی ہو، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء، اللہ نے ورڈ لایا انما، یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، کوئی چیز کو جو ہے یعنی مختصر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صرف اس کا کام یہی ہے، صرف اس کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں۔ والفحشاء، سوء کا مطلب یہ ہوتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوء مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو انسان کے لیے، جب انسان اس کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو دکھ پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوء۔ اب یہ جو ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ ظاہری بات ہے جب آپ گناہ کا کام کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے دکھ کی بات ہے یہ، اور اس کو دکھ پہنچتی ہے کہ میں نے ایسا کام کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں سوء۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور فحشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سوء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے گناہ ہیں، جو بڑا گناہ کبیرہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ سارے گناہ اس کے اندر ہیں، اور فحشاء کے اندر گناہ کبیرہ ہے۔ تو شیطان کبھی کبھی جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف آپ کو بلائے گا، اور اسی طریقہ سے جب ایک انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے اس وقت بڑے گناہوں کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقوی کیا چیز ہوتی ہے، تو لکھتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے چھوٹے گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب تقوی کی بات آئی تھی اس وقت، کہ مثال کے طور پر جو ہے زنا کرنا یہ بڑا گناہ ہے،
لیکن کسی اجنبی عورت کی طرف نظر کرنا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن تقوی اس میں ہے کہ آپ وہ جو بڑا گناہ ہے، زنا ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ یہ جو چھوٹا گناہ ہے نظر کرنا، اس سے بچے آپ، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہو جائے گا کہ آپ تو ابھی چھوٹے گناہ میں مبتلا ہے، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ چھوٹے گناہ آپ کو وہ بڑے گناہوں کی طرف لے جائے گا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بعض دفعہ ایسے شیطان بھی بڑے عقل مند ہے، ایسا نہیں ہے کہ میری طرح اور آپ کی طرح یعنی انسان ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ گناہ کرو، وہ نہیں کرے گا، وہ کو معلوم ہے اس کو کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان کا نور ہے، اور اگر میں کہہ دوں کہ تم یہ کام کرو، وہ کبھی نہیں کرے گا، اس کو معلوم ہے۔ تو اب اس لیے وہ چھوٹے گناہوں میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں چھوٹے گناہوں طرف۔ جب ایک انسان چھوٹا چھوٹا گناہ کر بیٹھتا ہے تو آہستہ 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 ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب یہ کرو، اب تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا کام یہ کہ ہمیشہ آپ کو پہلے چھوٹے گناہوں کی طرف، پھر اس کے بعد بڑے گناہوں کی طرف آپ کو بلائے گا، یہ اس کا کام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ، اور شیطان تمہیں ایسی بات کہلائے گا اللہ کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، مَا لَا تَعْلَمُ۔ یہ دیکھنا آپ کبھی کبھی ایسے لوگ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان ایسے بات کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان اس کو ایسا کر دیا کہ جو بھی آپ چاہے ہو، اب جو بھی چاہتا ہے اس آدمی سے وہ نکلواتا ہے، کیونکہ وہ اس کا بن گیا، اس کی ہر چیز اس کی بن گئی، ایسے بن گئی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ اس کا کام ہی ہے آپ کو یہ ہمیشہ برائی کی طرف، برے کاموں کی طرف بلائے گا، اور آپ سے ایسی ایسی باتیں کہلوائے گا کہ جس کے اندر جو جھوٹ ہے، جھوٹ بات کہا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لا تعلمون، جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، تم فالو کرو، اتباع کرو اس حکم کا جو اللہ نے نازل فرمایا، تو یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو فالو کریں گے اس چیز کو جو ہم اپنے باپ دادوں کے اندر دیکھا ہے۔ یہ کامن جواب ہے، کوئی بھی انسان جو گناہ میں مبتلا ہے یا کوئی بدعت میں وہ بدعت کا کام کر رہا ہے، اگر آپ کو اس کو کہیں گے بھائی تم یہ تو نہ کرو، یہ تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو کہیں گے ہم نے تو ساری زندگی اپنے باپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو اپنی ماں کو جو ہے ہمیشہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کفار لوگوں کی خصلت ہے، یہ نان مسلم کی خصلت ہے، یہ ہمیشہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ایسا دیکھا، تو کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ اور آبا و اجداد کو جس چیز پر دیکھا ہے ہم اسی چیز کو فالو کریں گے۔ اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کو فالو کریں گے ایون دو یہ لوگ کچھ سمجھتے بھی نہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہدایت کس چیز پر ہے اور کون سی ہدایت کا راستہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اگر
یہ بھی معلوم نہیں، اس کے باوجود اپنے ماں باپ کو اور اپنے آبا و اجداد کو فالو کریں گے، کیسے بات ہوگی؟ تمہارے ماں باپ ٹھیک ہے، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہے۔ تو تم اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تو جس کی وجہ سے بات کرنا شروع کر دیا، ایسی بات، اس کو کہتے ہیں کہ بالکل یعنی آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کرنا۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک بات یہ آ جاتی ہے، ہم لوگ کبھی کبھی جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آپ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کر رہے ہیں آپ، یہ بھی تو ایسے ہو گئی، یہ تو ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے یہاں پہ کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کو فالو کرو۔ تو اگر آپ ابو حنیفہ کو فالو کریں گے بالکل آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ بڑی اچھی بات لکھی، یعنی ذکر فرمایا کہ ایک تو یہ کہ آپ کس کو فالو کریں گے، اب کس عالم کو آپ فالو کریں گے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے نا اکثر یہ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ہم کس طرف ہم جائیں گے؟ تو اللہ نے یہاں پہ بڑی ایک عجیب دو باتیں آپ کے لیے عرض کر دیا۔ تو ایک نمبر یہ ہے کہ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس آدمی کی بات آپ سن رہے ہو، پہلے آپ یہ دیکھو کہ اصل میں یہ عالم اور یا یہ انسان یا جو بھی ہو، یہ جو آپ لیڈر ہو جو بھی ہو، یہ اصل میں اس کے اندر یہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے لیے ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے لیے ہدایت قرآن اور حدیث۔ کہتے ہیں کہ پہلے آپ دیکھو کہ اس آدمی کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہے کہ نہیں۔ یہتدون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ کے لیے، ہدایت یافتہ کے لیے یہ آدمی جو ہے سیدھی راہ پر ہے کہ نہیں۔ اب اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے بھی تو آپ کے پاس تو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ اگر میں بزنس مین ہوں اور آپ کے پاس کچھ علم نہیں ہے بزنس کے بارے میں، بھائی کوئی انسان کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ بالکل آپ جو ہے یعنی اندھے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو کیسے آپ فرق ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا یہتدون، کہ تم وہ آبا اور اجداد کو فالو نہیں کر سکتے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس آپ کے آبا اور اجداد علم والے ہیں اور ان کے پاس ان کے اندر تقویٰ ہے اور وہ عقل مند بھی ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ لا یعقلون، ایسے ماں باپ کو فالو نہ کرو جو بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، جاہل ٹائپ کے ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی علم ہے، نہ ان کے اندر کوئی سنت کے بارے میں کچھ پتہ ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ شریعت کیا چیز ہوتی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعقلون شیئا، جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، جو بالکل اس کے عقل ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو فالو نہ کرو۔ ہاں اگر آپ کے آبا و اجداد ماشاءاللہ عالم ہیں، علماء ہیں، اور اسی طریقہ سے ہدایت پر چلتے ہیں اور اس کے طریقے جو اس کے اندر جو ہے عقل بھی ہے ماشاءاللہ، تو ایسے آبا و اجداد کو فالو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ایک انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ کافرون۔ پہلی بات تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دی کہ انی ترکت ملت قوم، میں ایسی قوم کو فالو نہیں کروں گا، ایسی قوم کی ملت کو مذہب کو میں فالو نہیں کروں گا، لا یؤمنون باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس طریقہ سے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کو میں فالو نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو فالو کروں گا میرے آبا و اجداد جو ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے، اس طریقہ سے جو ہے یعقوب علیہ السلام، میں ان کو فالو کروں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ
اگر آپ کے آبا و اجداد ہدایت پر ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فالو کریں. اس لیے ہماری اولاد کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات آپ سن لیں کہ اب اگر کہیں کہ آپ کو آپ کی اولاد فالو کرے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر دین آ جائے. اب آپ کے اندر کوئی دین نہیں ہے اور آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد میرے کو مانتے ہی نہیں, میری بات نہیں سنتی. اسی طریقہ مولانا صاحب دعا کریں کہ اولاد جو ہے صحیح بن جائے. ہو نہیں سکتا. وجہ اس ہے کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کو کیوں فالو کروں گا, میں اپنے دادا جو ہے ابراہیم علیہ السلام مجھے کیوں فالو کرنا ہے. وجہ یہ کہ یہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے اور یہ سارے کے سارے نبی تھے اور یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے مقرب بندے تھے. تو اس لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو فالو کرے, آپ کی بات کو مان کے چلے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ خود متقی بنیں. خود متقی بنیں تو پھر آپ کی اولاد آپ کی سنیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کہ اگر آپ کے آبا و اجداد ریئلی اچھے لوگ ہیں, برے لوگ نہیں ہیں, تو ان کو فالو کر سکتے ہو. لیکن اگر ایسے ہے کہ بیوقوف ٹائپ کے ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس سنت ہے, نہ ان کے پاس شریعت ہے, تو پھر ایسے آبا اور اجداد کو فالو کرنا تمہارے لیے بیوقوفی ہے, تمہارے لیے بیوقوفی. اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. کیا کہ اگر ان کے آبا اور اجداد بیوقوف ہے, عقل نہیں ہے اور ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے, پھر بھی یہ فالو کریں گے, یہ کون سی بات ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں, جو لوگ نان بلیور ہیں, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی کوئی ایسی چیز کو وہ بلا رہا ہے, لا يسمع, جو کچھ نہیں سنتا, الا دعاء, صرف پکار اور جو ہے آواز ہی سنتے رہتے ہیں. اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو جانوروں کو جو ہے وہ پال رہا ہے, جب شام کا وقت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ آواز دیتا ہے. تو یہ جانوروں کو کیا پتا چلے گا, وہ تو صرف آواز ہی سنتے ہیں, کیا آواز ہو رہی ہے اور اس کو فالو کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہوتے ہیں, جو نان بلیور ہوتے ہیں, یہ ایسا ہوتا ہے جب آپ ان کو بلاتے ہیں دین کی طرف, یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے گئے, نماز کے لیے, روزہ کے لیے یا کسی شریعت کے لیے, وہ آپ کے سامنے ایسے ایکٹ وہ کرتے ہیں, لگتا ہے کہ اس کے کان میں کوئی آواز گئی نہیں, اس کی کسی قسم کی اہمیت نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ مولوی صاحب آ گئے یا جماعت والے آ گئے, چلو یہ تو آتے رہتے ہیں, تو سنتے رہیں گے اور جو ہے اگر دل چاہے تو چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ لا يسمع الا دعاء ونداء. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ یہ آدمی جو مجھے بار بار بلا رہے ہیں, یا نبی جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف آؤ, یہ جہنم کی طرف لے جا رہے تمہیں شیطان, یہ جنت کا راستہ ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, تو وہ اس کو صرف ایک ندا اور ایک پکار اتنا ہی ان کو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ندا کے اندر کیا ہے, اس کی میننگ کیا ہے, کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, کبھی نہیں سوچتے. تو اللہ فرماتے ہیں لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. کیسے سمجھیں گے, نہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے, نہ ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے, نہ یہ جب سنتے ہیں تو ماننے کی نیت سے سنتے ہیں. یہ تو گونگے ہے, یہ تو بہرے ہے, یہ تو اس کے اندر کچھ احساس ہی نہیں ہے, تو اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر خاص کر کے یہ جو حرام اور حلال کی بات چل رہی تھی, ایک تو کفار کو پورے یا ایھا الناس کہا کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو
خطاب فرمایا. اب یہ اللہ خاص کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. یہ خاص کر کے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں خاص کر کے فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، ایک بات یاد رکھنا، حلال کھانا جو ہے اس کے دو فوائد ہیں، دو بینیفٹس، ٹو بینیفٹس. ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جب انسان حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے یہاں پہ فرمایا، دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واعملوا صالحا، اور کما قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے حلال کھاؤ اور پھر نیک عمل کرو. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ نیک عمل کے ساتھ حلال کھانا بہت امپورٹنٹ ہے. جب انسان حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان حلال کھانا کھاتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہ دو بینیفٹ ہے. تو اس لیے اللہ یہاں پہ خاص طور پہ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم. پھر اللہ فرماتے ہیں واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور یہ جو تمہیں حلال کھانا اور حلال رزق اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کھانے کا انتظام کیا. اگر حلال کھانا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے دل کے اندر عبادت کا شوق بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے تمہارے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ حلال کھانا، حلال رزق. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ریئلی اللہ کے سچے بندے ہیں، تم ریئلی اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تم اس حلال رزق کے لیے اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا جانور حرام قرار دیا. یہ سننا چاہیے آپ کو. اللہ فرماتے انما حرم علیکم المیتہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا مردار جانور، ایسا جانور جو آپ کے لیے حلال تھا. لیکن جانوروں کو حلال کرنے کے لیے ایک نمبر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو جب ذبح کریں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں. اچھا، اب اگر کوئی جانور ایسے مر گیا تو اس کو کہتے ہیں مردار. یا اسی طریقہ سے اگر کوئی جانور ایسا ہے وہ تو آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا لیکن اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے آپ نے ایسے ہی ذبح کر دیا اللہ کا نام بغیر، تو اگر یہ حلال تھا یہ حرام ہو جائے گا. یا اسی طریقہ سے جو ہے نا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی جانور مر گیا تو یہ آپ کے لیے حرام ہے. اچھا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا. اور اسی طریقہ سے کوئی جانور جو ہے مرا نہیں ہے، آپ نے ذبح تو کیا ہے لیکن اس میں اللہ کا نام نہیں لیا، تو یہ بھی میتہ ہے، یہ بھی مردار ہے. یعنی ہم لوگ یہ اچھا، اب جو چیز مر گئی، جو جانور مر گیا، جس طریقہ سے اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کوئی حصہ استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اسی طریقہ سے اس کی بزنس کرنا بھی حرام ہے. بزنس کرنا بھی حرام ہے. اور آپ سمجھیں کہ مثال کے طور پر آپ نے نارمل ٹائپ کی جو ہے مرغیاں جو بیچتے رہتے ہیں، جو صحیح طریقہ سے جو ذبیحہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی بزنس کروں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بزنس آپ کے لیے حرام اس لیے ہوگا کیونکہ آپ ایسے جانوروں کی بزنس آپ کر رہے ہیں جو میتہ ہے، جو مردار ہے، اس لیے آپ اس کی بزنس بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی جانور جس کو حلال طریقہ سے ذبح نہیں کیا گیا
اور ایسے جانور کا گوشت آپ اس کی بزنس کر رہے ہیں، بڑی بزنس ہے آپ کے پاس. اچھا، تو علماء یہ لکھتے ہیں چونکہ کسی جانور جو مر گیا، میتہ بن گیا، مردار ہو گیا، ایسے جانوروں کی بزنس آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ اتنے بہت پروفٹ ہے اس کے اندر. جو میں نے کہا تھا کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ بڑے فوائد نظر آ جائیں گے، بڑے فوائد. شیطان آپ کے دلوں کے اندر یہ فوائد ڈال دیے، گناہ کے فوائد. یہ بھی گناہ ہے، جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس کے اندر حرام ہو رہا ہے، گناہ ہے تو، لیکن فوائد اور بینیفٹس بہت نظر آ جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے آپ کے لیے کھانا حرام ہے، یہاں تک کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی آج میں نے پڑھ، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو جانور آپ کے لیے کھانا حرام ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی مرغی ذبح کر دیا اور وہ جو ہے بسم اللہ نہیں کہا تو حرام ہو گیا یا مر گیا. آپ نے یہ سوچا چلو ٹھیک ہے بھائی اس کے اندر یہ مسٹیک ہو گئی، میں تو نہیں کھا سکتا، کسی کافر کو دے دیتا ہوں. علماء لکھتے ہیں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بلی یا کتا، ٹھیک ہے، کوئی بلی یا کوئی جانور، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیوں پھینک دیں گے، اس کو کم از کم اللہ کی کوئی مخلوق تو کھا لے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے لیے انٹینشنلی کسی جانور کو بھی دینا ناجائز ہے. اچھا، آپ نے جو ہے نا گاربیج کین میں ڈال دیا یا ٹریش میں ڈال دیا، پھر وہاں سے ڈاگ یا بلی آ کے اس کو کھا لیا، صحیح ہے، لیکن آپ انٹینشنلی یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپ نہیں کھلا سکتے، اتنا اسٹرکٹ ہے. تو آپ کسی انسان کو کیسے کھلائیں؟ مجھے بھی یہ بات آج جب میں روح المعانی پڑھ رہا تھا، معرف القرآن جب اسٹڈی کر رہا تھا، میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. میں نے بھی بعض دفعہ ایسا کیا، چلو ٹھیک ہے اس کو تو آپ کھا نہیں سکتا، دے دو کسی کو. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کینڈی جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے حرام ہے، اس کو کسی نان مسلم کو دے دو، کھا لیتے. اس کے اندر عجیب بات ہے، اگر وہ اس کے اندر یہ ایسی انگریڈینٹس ہے جو حرام ہے تو وہ ہم کسی کو دے بھی نہیں سکتے. خیر، کینڈی میں دوسری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ خاص کر کے جو جانور ہے جو آپ کے لیے حرام ہو گیا، میتہ بن گیا، ایسی مردار جو ہے کا گوشت آپ کسی جانوروں کو بھی نیت سے اور انٹینشنلی کھلا نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، کہ تمہارے لیے اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا. پھر اللہ نے فرماتے ہیں والدم، خون بھی حرام ہے، یہ ناپاک ہے خون. اس لیے اس آیت میں اللہ نے صاف طور پر نہیں کہا کس قسم کا خون ہے، صرف اللہ نے کہہ دیا والدم. دم کا مطلب ہوتا ہے خون، بلڈ. اب کس قسم کا بلڈ ہے؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں دم مسفوح، کہ ایسا خون جو بہتا ہوا خون ہے. جیسے جب آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کیا ہو جائے، بالکل بہت تیز سے خون نکل آتا ہے، اس کو کہتے ہیں بہتا ہوا خون. یہ آپ کے لیے ناپاک ہے. اگر یہ آپ کے بدن کے اندر لگ گیا تو بدن ناپاک ہو گیا جب تک تم نہیں صاف کریں گے. اس طرح سے کپڑے میں لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا. ہاں، جو خون چمڑے کے ساتھ لگا ہوتا ہے یا گوشت جب ہم بناتے ہیں کاٹتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر لگا ہوتا ہے، یہ دم مسفوح نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جائز ہے. اگر کوئی آدمی گوشت لے لے اور اس کو جو ہے دھونے بغیر پکا لیا، جائز ہے، کیونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے. اسی طریقہ سے مچھر اور مکھی آپ کو کاٹا اور جو ہے نا خون اس کے پیٹ میں آ گیا اور آپ نے جو ہے اس کو پتھر مارا ہو ہاتھ میں لگ گیا، یہ دم مسفوح نہیں ہے. ہاں، یہ گندگی ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ہاتھ میں بلڈ ہے یا وہ گندی چیز ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے اگر آپ کے ہاتھ کے اندر لگ گیا یا آپ کے بدن کے اندر لگ گیا یا آپ کے کپڑے میں لگ گئے تو آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے. یہ تو مکھی نے جو ہے یا مچھر نے جو ہے چوس کر جو ہے بدن کے اندر سے لا.
تو ایسا نہیں ہے. تو اس لیے یہ آپ کے لیے ناپاک نہیں ہے. لیکن جو دم مسفوح ہے، جو بالکل جانور ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے، یا آپ کا جو بدن ہے کسی جگہ پہ کٹ گیا اور وہاں سے بالکل خون نکلا ہے، تو یہ خون بھی ناپاک ہے. اس لیے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا اگر آپ بہت زیادہ ہے، آپ کپڑا میں لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، تو کیونکہ یہ دم مسفوح ہے. تو اللہ نے اس آیت میں اس لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے آپ کے لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت میں ایک ورڈ کا مطلب صاف نہیں ہے. اب معلوم نہیں کیا بتا رہا ہے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے. یا بعض آیت ایسے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کوئی آیت بھی اس لیے کہ اس کو صاف کر کے آپ کو بتائے، لیکن اس کی جو ہے کھلی تفسیر حدیث میں موجود ہے، اس لیے وہاں میں جائیں گے آپ کو. تو اس لیے قرآن کی تفسیر کبھی جو ہے قرآن شریف کی آیت ہوتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کبھی کبھی حدیث بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں والدم، تمہارے لیے دم اور خون جو ہے حرام ہے. لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ کون سا دم ہے، کون سا خون ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ دم مسفوح اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام ناپاک ہے اور یہ کھانا. اچھا، ایک تو ہے اللہ نے حرام قرار دیا. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بلڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ جائیں کہ بعض دفعہ ہے نا ہمارے گاؤں میں اور شہر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جب قربانی کی جانور ذبح کی جاتی ہے تو خون لے لیتے ہیں اور بدن میں لگاتے ہیں فلاں. یہ ناپاک ہے، آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ جس طریقہ سے کوئی آدمی پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب لے کے بدن میں لگا رہا ہے تو یہ ناپاک ہے، یہ نہیں کر سکتے. اسی طریقہ سے خون ناپاک ہے، آپ اس کو بدن کے اندر نہیں لگا سکتے. اب لگ گیا ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد صاف کریں. کپڑے میں لگ گیا تو جلد سے جلد اس کو صاف کریں. کیوں؟ اس کے ناپاک ہے. اسی طریقہ سے ایک بات یہاں پہ بھی یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ اگر کہیں گے کہ خون ناپاک ہے، ٹھیک ہے، تو جب آپ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہاسپٹل میں، جو آپ بلڈ دیتے ہیں تو ناجائز ہو جانا چاہیے. ناجائز ہونا، کیونکہ جس طریقہ سے بلڈ ناپاک ہونے کی وجہ سے یہ آپ پی نہیں سکتے، اسی طریقہ سے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، اسی طریقہ سے یہ بلڈ آپ بیچ بھی نہیں سکتے، اور اسی طریقہ سے کسی کو اس بلڈ چونکہ یہ ناپاک ہے اس کو آپ فری بھی نہیں دے سکتے. ایسا ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے، لیکن آپ تو دے رہتے ہیں. اس میں تھوڑی آپ کی سننا چاہیے. اس میں بات یہ ہے کہ خون جو ہے اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں گے، جس طریقہ سے میں نے آپ کے سامنے پہلے تفسیر پیش کی، اس حساب سے آپ کے لیے بلڈ دینا حرام ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک نمبر تو یہ ہے کہ انسان کی جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، ناک ہے، کان ہے، کڈنی ہے، یہ جو بھی جتنے پارٹ آف یور باڈی ہے، یہ آپ کے لیے دینا کسی کو جائز نہیں ہے. یہ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو بلڈ بھی آپ کا بدن کا ایک حصہ ہے، تو اس لیے آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی کو دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ خون ناپاک ہے، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جو چیز ناپاک ہوتی ہے، جو حرام ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا، وہ کسی کو دینا یا بیچنا، یہ سب حرام ہے. تو اس وجہ سے ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے نارمل حالت میں بلڈ دینا ناجائز ہے. لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ ضرورت کی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، یہ بھی تو بدن کا حصہ ہے. دیکھیے علماء کتنے کہاں تک سوچتے ہیں.
قرآن شریف کی آیات اور قرآن شریف سے احکام نکالنے کے لیے، استنباط کرنے کے لیے چھوٹا موٹا دماغ سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ایک آیت میں اللہ نے فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ ماں کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، واجب ہے ماں کے اوپر دودھ پلانا جب تک یہ ماں اس کے باپ کے انڈر میں ہے، میرج میں ہے۔ فار ایگزامپل ایک عورت جو ہے اس کے بعد چھوٹا سا بچہ ہے، اب جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں ڈیورس ہو گیا، جب تک یہ عورت اس بچے کے باپ کے انڈر میں تھے اس وقت تک ماں کے لیے ضروری یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے، واجب ان کے لیے تھا۔ جیسے طلاق ہو گئی، آپ لوگ یہ کہتے نا کہ اسلام عورتوں کو رائٹس نہیں دیتے، سنیں یہاں پہ الگ ہو گئی۔ آپ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ دودھ پلائے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں نے کہہ دی کہ میں نہیں پلاؤں گا، اسلامک کورٹ میں اگر جا کے یہ ہسبینڈ یا اس بچہ کا باپ یہ کمپلین کر دے کہ میرے بیٹے کو یہ دودھ نہیں پلا رہے، اسلامی کورٹ جو ہے ہسبینڈ کے خلاف رائے پیش کرے گی کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے لیے ضروری یہ ہے اس کے کھانے کا انتظام کرو، یا تو کسی اور عورت کو آپ پیسہ دے کے دودھ پلاؤ، یہ کسی بھی طریقے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، دس از ناٹ ہر پارٹ۔ اچھا پھر اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر یہ عورت تمہارا جو بیٹا ہے یا اولاد ہے اس کو دودھ پلائے، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کے لیے اس کو پیسے پے کرو، اس کے لیے اس کو پیسہ دو۔ یہ دیکھیں کہاں تک حق ہے، ہم کہتے ہیں کہ امریکن کوڈ یا دوسری دنیا کی کوڈ جو ہے ماں کی، یہ آپ کا اور میرا حق ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تمہیں پے کرنا پڑے گا۔ کس کو پے کرنا پڑے گا؟ جس کا بیٹا ہے اس ماں کو تم پے کرو، کیونکہ تمہاری طلاق ہو گئی، اب اس کے لیے حق نہیں بنتا کہ تمہارے بیٹے کو پلائے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات آ رہے سامنے انشاءاللہ جب دودھ کے سلسلے میں وہاں پہ خاص سورہ بقرہ کے اندر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پوری سورہ بقرہ آپ سنیں۔ ابھی یہ احکام شروع ہوئے، حرام حلال کا مسئلہ شروع ہو، پھر اس کے بعد یہ معاشرات اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس میں کیا رائٹس ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بھی ہے، اصل میں بات یہاں سے آ گئی ہے کہ بلڈ جب ہم دیں گے تو یہ بلڈ تو حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس لیے ہمارے لیے اجازت نہ ہونی چاہیے کہ یہ بلڈ ہم کسی کو دیں، کیونکہ حرام ہے دینا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ دودھ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنی ماں کو کہ جب تک تمہاری میرج باقی ہے تو بچہ کو دودھ پلانا تمہارے لیے واجب ہے، طلاق ہو گئی تو اب باپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ تمہیں پے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خون نکلنے کے لیے کسی سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بدن کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کرنے پڑتے، صرف انجیکشن دے دے، لے لے اور کسی کے اندر ڈال دے، تو بڑا آسان۔ ایگزیکٹلی جس طریقہ سے ایک چھوٹا سا بچہ دودھ اپنی ماں کے بریسٹ سے لے رہا ہے، نہ اس میں کسی قسم کی سرجری کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کاٹنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں اس لیے چونکہ اللہ نے وہاں پہ دودھ
پلانے کے لیے جو ماں کا ایک بدن کا حصہ ہے دودھ، یہ دودھ دوسرا انسان اس کو دینے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں، جو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو اس کا بدن کا حصہ ہے. یہ دودھ بھی، ملک بھی، بریسٹ ملک، اس ماں کا بدن کا حصہ ہے، اور یہ حصہ جو ہے کسی دوسرے انسان کے اندر دینا نہیں چاہیے. لیکن اللہ نے کیوں دیا؟ وجہ یہ کہ اس کی ضرورت ہے، کہ انسان اس میں مجبور ہے. اگر نہیں دیں گے تو اولاد کی یا بچوں کی جو ہے تربیت نہیں ہوگی. اور یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ پی. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ، کہ یہاں پہ بھی ایک انسان کو بچانے کے لیے، چونکہ اس میں کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، بدن کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی سے آپ دے سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ کے ساتھ قیاس کر کے، علماء یہ لکھتے ہیں وہاں پہ بھی مجبوری ہے، یہاں پہ بھی مجبوری ہے. اس لیے جس طریقہ سے آپ کے لیے دودھ دینا جائز ہے، بلڈ دینا بھی جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جب انسان مجبور ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہو جاتی ہے. ایک آدمی جو ہے کسی جگہ پہ گیا، حلال کھانا نہیں ہے اور مرنے کے قابل ہو گئے، اس کے لیے اجازت ہے کہ آپ کھائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور سامنے آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم. اب اس لیے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ نارمل حالت میں، یعنی یوں ہی آپ نے جو ہے کوئی ضرورت نہیں آپ نے بلڈ دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے بلڈ بینک جمع کرنا پڑتا ہے کسی وجہ سے، یہ بھی ایک ضرورت ہے. تو اس ضرورت کی وجہ سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس لیے تو علماء آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں. لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں ہی جو ہے کسی کو بلڈ دے دیں تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ آپ کا بدن کا حصہ ہے، آپ نہیں دے سکتے کسی کو. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ نے خون آپ کے لیے حرام قرار دیا. اس کو آپ پی نہیں سکتا، اس کو آپ بیچ نہیں سکتا. اس لیے اب یعنی میں جو ہے نا میرے بدن کا بلڈ جو ہے ہر سال بیچتا رہوں گا، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے. اور حرام چیز کا بیچنا بھی حرام، نہیں کر سکتے آپ. تو کیسے آپ فری دے رہے؟ فمن اضطر، کیونکہ اس میں ضرورت ہے، انسان مر جائیں گے ادروائز. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فمن ولحم الخنزیر. اسی طریقہ سے یہاں پہ ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا میتہ، مردار، ٹھیک ہے. اب یہ مردار کے اندر ایک مردار جانور، اس کے اندر تو گوشت بھی ہوتا ہے، اس کے اندر ہڈی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ دوسری جگہ پہ ہے جو جس آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کہ کون سی چیز حرام ہے آپ کے لیے جانور کے اندر جب مر جاتا ہے. تو اللہ نے وہاں پہ ذکر فرمایا جانور کے اندر، بدن کے اندر سے جو چیز انسان کھاتے ہیں وہ حرام ہے آپ کے لیے. تو کیا کیا چیز کھاتے ہیں آپ؟ گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہڈی کھاتے ہیں آپ؟ نہیں کھاتے. ہڈی تو آپ چوس کے پھینک دیتے. تو اس لیے کوئی جانور آپ نے ذبح کیا غیر شرعی طریقہ سے اور وہ مردہ ہو گیا، تو آپ کے لیے ہڈی کا استعمال اس وقت بھی جائز ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کھاتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جانور کے بدن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بال ہوتے ہیں، یہ انسان نہیں کھاتے. اس اللہ نے فرمایا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، ایسی چیز تمہارے لیے حرام ہے جو انسان کھاتے ہیں. اب انسان کے جانور کے بدن کے اندر ایسی کوئی چیز ہے جو انسان نہیں کھاتے. مثال کے طور پر جو ہے ہارن ہوتا ہے، انسان نہیں کھاتے کبھی. تو آپ کہیں گے یہ تو مردار ہے بھائی، اس کے لیے تو استعمال کرنا میرے لیے ناجائز ہے. نہیں، آپ کے لیے وہ استعمال جائز ہے. اسی طریقہ سے چمڑا،
ہاں اس کے اندر ضروری ہے کہ اس کی دباغت ضروری ہے، اس کو پروسیس کرنا پڑے گا. اگر پروسیس کیا سوکھ گیا وہ تو آپ کے لیے جائز ہے، اس کے اندر پانی ڈال کے پی نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چمڑا ایسی ہے کہ نارملی آج کل تو یہ بھی کھا لیتے ہیں لوگ، جو الگ بات ہے. میں نے کسی جگہ پہ دیکھا اس نے جو ہے بارن کر کے پورا چمڑا کھا لیا. یہ تو نارمل ہے، لیکن نارملی یوزلی پیپل ڈونٹ ایٹ دا اسکن. تو اس لیے یہ بھی آپ کے لیے اجازت ہے، کیوں کہ یہ انسان نہیں کھاتا. اور کیا کیا چیز آپ نکال سکتے ہیں؟ یعنی اصل بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جانور کے اندر جو حصہ انسان کھاتے ہیں تو وہ حصہ جو ہے مر جانے کی وجہ سے آپ کے لیے حرام ہے. جو حصہ انسان نہیں کھاتے اگر وہ مر بھی گیا پھر بھی اس کے باوجود آپ کے لیے وہ اجازت استعمال کرے. اچھا اب یہاں پہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. اچھا اس میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت. خنزیر ایسے ایک جانور ہے جس کی ہر چیز حرام ہے. اس کے ہڈی بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے آپ چمڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی حصہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. کیونکہ اس لیے اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. اللہ نے لحم ورڈ ڈالا ہے، گوشت. تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اب سب لے لیں، ایک حصہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا، جیسے ہم لوگ جب صابن خریدتے ہیں تو اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کا جو ہے جانور کی چربی ہوتی ہے. اب وہ جانور جو ہے اگرچہ وہ گائے کی چربی ہو یا بکری کی چربی ہو یا کسی اور چیز کی چربی ہو، وہ تو حلال طریقہ سے بنے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جب بدن میں آپ استعمال کریں گے تو جائز ہے آپ کے لیے کہ ناجائز ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ جانور چونکہ وہ صابن آپ باہر استعمال کر رہے ہیں، اندر نہیں جا رہے بدن کے اندر، اور وہ استعمال کرنے کے بعد پانی سے آپ دھو بھی لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے استعمال جائز ہے. ہاں لیکن اگر وہ سور کا حصہ ہو، خنزیر ہو، اجازت نہیں آپ کے لیے. تو اس لیے نارمل جو جانور ہے اس کی چربی اگر استعمال کی گئی ہے صابن کے اندر، شیمپو کے اندر یا کسی چیز کے اندر تو آپ کے لیے اجازت ہے کیونکہ وہ باہر کی چیز ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہ بھی ایک بات یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور وہ جانور بھی آپ کے لیے کھانا حرام ہے جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر. غیر اللہ کے نام پر اس کے مطلب تین مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرنے کے وقت جو ہے کسی بت کا نام لے لیا اس نے، اور کوئی مخلوق کا نام لیا اس نے، مخلوق کا نام لے کے اور مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اس نے ذبح کیا، تو یہ تو بالاتفاق حرام ہے. کوئی آدمی جو ہے ذبح کرنے کے لیے گیا تو آپ جو ہے ذبح کرنے کے وقت کہہ رہے کہ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، یا کوئی پیر صاحب کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے، یا کوئی بت کا نام لے کے ذبح کر رہا ہے، کسی غیر اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کر رہا ہے، اور اس کے اندر غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، تو یہ ایسا ہے جیسا کہ مردار ہے. اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کا سب کچھ حرام ہے، نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو دینا بھی نہ جائز ہے. جو نا آج کل ہمارے کرتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پھر کہہ دیتے کہ بھائی یہ جو ہے تحفہ ہے سب کے لیے، یہ سب کے لیے تحفہ ہے، حرام ہے، کھا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تمہارے لیے اجازت نہیں ہے ایسے جانوروں کو کھانا جس کے اوپر اللہ کے نام بغیر کسی اور کا نام لیا گیا. تو اس لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور آپ کے لیے حرام ہے.
اب اس میں ایک صورت میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، یعنی اور غیر اللہ کا تقرب اور قرب اور ان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا، حرام۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ذبح کر رہا تھا تو اس وقت نام تو اللہ کا لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن مقصد یہ کسی مخلوق کو خوش کرنا، کسی مخلوق کے نام پہ اس نے ذبح کیا، اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی حرام، یہ اب نہیں کھا سکتے، یہ مردار ہے، یہ میتہ ہے۔ اسی طریقہ سے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام تو لیا ہے، بعض یہاں پہ جو مقصد ہے جو وما اہل بہ لغیر اللہ، بعض دفعہ مشرکین مکہ، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جانوروں کے بدن کے اندر کسی بت کا نام لکھ دیتے تھے یا کسی کے مخلوق کا نام لکھ دیتے تھے اور یہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے اب یہ جانور ہمارے لیے کھانا حرام۔ آج کل ہمارے بھی اسے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں، کسی بزرگ کے نام میں چھوڑ دیا، زیادہ تر ہوتا ہے کبوتر چھوڑ دیا یا مرغی چھوڑ دیا یا بکرا ذبح کر دیا، کچھ کر دیا، تو یا تو کسی بزرگ قبر میں جا کے جو ہے چادریں دے دی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی بزرگ خوش ہو جائیں گے، ہمارے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس کے اندر شامل ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی کام آپ نے غیر اللہ کے نام لے کر، جہاں پہ اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ چادر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر آپ قبر کے اندر جا کے چادر چڑھائے، یا آپ نے جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو اجمیر شریف میں جا کے وہاں پہ کھچڑی جو ہے تقسیم کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کام ایسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ ایک اللہ کی ولی ہے، اور اس ولی جو ہے میرا یہ مقصد اللہ سے لے کے مجھے دے دیں گے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بزرگ کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ کو اجمیر شریف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں کریں۔ اجمیر شریف میں اگر جانا ہے آپ کو تو آپ جائیں، کبھی سلام پیش کر دیں السلام علیکم۔ آپ کو وہاں پہ چادر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو وہاں پہ جو ہے کھانا کھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں پہ ایسے لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں جو ننگے ہو کے گھوم رہے ہیں، نہ شریعت کے پابند ہے نہ کچھ ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کھلائیں۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا، آیت آ رہی سامنے، کہ آپ کس کو کھلائیں گے، کس کو آپ پیسے دیں گے، کس کو آپ پیسے دیں گے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں آپ خرچہ کریں گے تو پیسے دیں گے، کس کو دیں گے آپ؟ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں، بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اگر آپ if you look at his face, you could say that this person is needy person. غریب آدمی، لیکن وہ کبھی لوگوں سے نہیں مانگتے۔ تعریفہم بسیما، جب آپ دیکھیں گے، فیس دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ آدمی بہت ضرورت مند ہے، لیکن چونکہ اللہ نے منع فرمایا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس ڈر کے ماں یہ آدمی جو ہے کسی کے سامنے جا کے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو دو۔ اور اجمیر شریف میں جو لوگ ہاتھ پھیلا کے گھوم رہے پھیر رہے، وہ دیکھتے رہتے کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آیا کہ نہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ جیب میں کچھ جانے کے لیے تھوڑا، اس کو اگر آپ دیں گے تو آپ کو کیسے اجر ملے گا؟ اللہ نے قرآن شریف صاحب، قرآن ایسی ایک کتاب ہے جس میں ہر چیز موجود ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو ایسا ایسا آپ کو ہم بتائیں گے کہ خیرات کرنے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے کس کو دینا چاہیے، کس قسم کے لوگوں کے پاس آپ کو جانا چاہیے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان
اس نیت سے اجمیر شریف میں گیا یا کسی بزرگ کے قبر میں جا کے چادر چڑھایا اور یا کوئی اور کام کیا اور دل میں یہ نیت ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے وہاں جانے کی وجہ سے اللہ جو ہے میری مراد کو پورا کر دیں گے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کا نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ اس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ایمان نہیں ہے، یہ کسی مخلوق پر اس کا ایمان آ گیا۔ اور یہی چیز مشرکین مکہ کرتے تھے، یہی چیز کرتے تھے، لات کے نام پہ کچھ کر رہا ہے، عزات کے نام پہ کچھ کر رہا ہے، فلاں مورتی کے نام پہ کچھ کر رہا ہے، فلاں بت کے نام پہ کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندو لوگ جو ہے نا وہ ہر چیز کے لیے جو ہے الگ الگ ان کا کیا ہوتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری تھی، یہ ہماری چیز یہ اندر آ گئی نا۔ اب اولاد اللہ سے مانگتے مانگتے ہم تھک گئے، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اجمیر شریف میں جائیں گے تو وہاں پہ حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے جس اللہ آپ کو اولاد نہیں دے سکا، اب اجمیر شریف میں وہ پیر صاحب آپ کو دے گا۔ خراب ہو گیا، دل خراب ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ تو جو آدمی اللہ کے نام کے بغیر کوئی کچھ ذبح کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے نام کے بغیر، جس کے دل کے اندر مخلوق کی نیت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں حرام۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب اللہ فرماتے ہیں لیکن کوئی آدمی اگر مجبور ہو گیا، اضطرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کی ضرورت اتنی پیش آ گئی ہے کہ اگر یہ جو چیزیں پہلے اللہ نے ذکر فرمائی، میتا ہے، دم ہے، لحم خنزیر ہے، یا اس قسم کی جانور ہے، اگر یہ ان میں سے کچھ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اضطرار۔ اضطرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایسی حالت میں آ گیا کہ اگر وہ حرام چیز کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر یہ آدمی کی جان کا خطرہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ یہ تمام جانوروں کا گوشت کھائے، جائز اس کے لیے جائز۔ اچھا لیکن اس میں کچھ شرط ہے، دو شرطیں اللہ نے شرائط اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک نمبر یہ غیر باغن، کہ جب یہ کھائے اس کے دل کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے۔ ایک ہوتا ہے ضرورت کے لیے کھا رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ چلو بھائی خنزیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا، آج کھا لیتے تھوڑا سا کیسا لگتا ہے دیکھتے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غیر باغن، اس آدمی کے دل کے اندر لذت یا ٹیسٹ لینے کی کوئی نیت نہیں ہے، صرف جان بچانے کے لیے گوشت کھانے کی چاہتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَادٍ، اور اس میں جو ہے نا اس نے زیادتی بھی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک اس نے کھائی، کھاتے رہے یہاں تک پورا جانور کھا لیا، خنزیر کھا لیا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ نو، دو شرط ہیں اس کے اندر۔ ایک نمبر یہ ہے دل کے اندر نفرت ہوگی کہ اے اللہ میری مجبوری ہے، میں کچھ نہیں کرنے پا رہا ہوں، اے اللہ میری جان جا، اور جان جا رہی ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا اس حالت میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے وقت یہ اتنا مقدار وہ کھائے جہاں تک کھانے کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا وہ۔ غیر باغ ولا عاد، پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ فلا اثم علیہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی، نہیں فرمایا فلا اثم علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں یہ آدمی یہ کھا لے تو اس کے لیے جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہہ دینا کہ حرام تمہارے لیے حلال ہو گیا، ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر مجبوری ہوئے تو ساری چیز حلال ہو جاتی، حلال نہیں ہوتی۔ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی وہ حرام ہے، لیکن وہ آپ کے لیے جائز کر دی گئی کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے گناہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم،
کسی کے دل کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرا کیا حال ہوگا. اللہ فرمایا کہ فکر نہ کرو، اگر تم اس دونوں شرط کے ساتھ کھاؤ گے ان اللہ غفور رحیم، تو اللہ بڑے غفور اور رحیم ہے، تمہارے ڈرنے کی بات نہیں. دیکھیں اللہ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب کھاتے ہیں تو اس کے دل کے اندر اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، ڈر ہوگی نا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، کھا لو اللہ معاف فرما دے گا. اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جو کبھی کبھی ہم دوا استعمال کرتے ہیں، جو دوا کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہیں جو حرام ہے ہمارے، تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ وہ دوا آپ کے لیے استعمال کرنا کیسے ہے. بعض دفعہ ایسے ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں بالکل حرام، تو آپ کیا کھا سکتے ہو. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اگر ایسے ہو گئی ہے کہ اگر یہ آدمی یہ دوا نہیں لے تو یقینی ہے کہ یہ آدمی مر جائے گا، اور اس آدمی کے لیے کوئی اور دوسری دوا نہیں ہے جس کی اس کی جان بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک نمبر شرط. دو نمبر شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ بات کہہ دی کہ یقینی تم اگر یہ دوا لو گے تو تمہاری شفا ہو جائے گی، یقینی بات ہے. ایک نمبر تو یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دوا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی دوا اس کو دے دیں گے اس کا علاج نہیں ہوگا، یہ جان خطرے میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دی کہ یقیناً یہ کام آ جائے گا. اچھا، اور تیسری بات جو میں نے آپ کو کہہ دی کہ یہ آدمی جو ہے غیر باغ ہے، جہاں تک ضرورت ہے اتنا استعمال کرے. ولا عادی، اتنا استعمال نہ کرے کہ آپ نے پوری زندگی کھائے کھانا، ایسے نہیں کر سکتے آپ، ایسے نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں. جیسی آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب آپ کے لیے حرام دوا یا کوئی دوا ایسی اور مل گئی جو اس جگہ پہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ وہ نہیں لے سکتے آپ، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ اضطراب، حالت ایسی ہے کہ اس کے بغیر یہ آدمی مر جائے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما.